اور یہ اس بات تنظیم جانے میں جاتا ہے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا. اس تنظیم کے رہنما سرپرست اور بانی ملک کے معروف صحافی جناب امتیاز راشد کی شخصیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. امتیاز راشد وہ شخصیت ہیں جو جدھر نظر اپنی نظر پھیر دیں وہ مٹی سے سونا ہو جاتی ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی درمیان سے اٹھ کے نئی معاشرے کسی دوری کام سے گئے ہیں اور ابھی آ جائے. نئی معاشرے نظر ایک اداکار تھی بلکہ شاعر، مصنف اور دانشور بھی تھے. وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. اس کی مشہور نعت بہت ساری فلموں میں مشہور نعتیں آئیں. ایک آپ نے بھی ملاحظہ فرمائی. اور جن فلموں میں ان نعتوں کو آنے کا شرف حاصل ہوا ان فلموں کے نام ہیں نور اسلام اور حضرت اسلام. بلکہ اگر صحیح معنی میں پوچھیں تو جو ایکٹنگ اور اس سے متعلقہ فنون ہے ان کے اس وقت لیجنڈ جو ہیں اس کمرے میں بیٹھے. اور میری وہ حالت ہے جیسے ایلس ان ونڈر لینڈ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک چہرہ دیکھوں اور دوسرا چہرہ دیکھوں. ان میں سے اکثر وہ چہرے ہیں جو ہم برسوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ آوازیں ہیں جو ہم برسوں سے سننا چاہتے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ شاعر ایک اہمیت بھی حاصل ہے. اور وہ اہمیت یہ ہے کہ باقی دوست میرا خیال ہے اپنی ذات کے اور نعیم ہاشمی صاحب سے اپنے تعلق کے حوالے سے بولیں گے، جبکہ میں ایک ناظر اور ایک ویور کے حوالے سے بولوں گا جو کہ اکثر ہم میں سے آپ لوگ ہیں جنہوں نے نعیم ہاشمی کو یا ان کو دیکھا ہے یا آج کچھ نے دیکھا ہے. میں جب پیچھے یاد کرتا ہوں تو مجھے آج سے کوئی 34-35 سال پہلے کی میرا خیال بات ہے اور اس وقت میری عمر جتنی ہوگی آپ لوگ اندازہ کر لیں. لیکن وہ جو ایک کسی انگریز شاعر نے کہا ہے کہ ڈرامہ ہے جس کا مجھے نام بھی نہیں پتا تھا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اس کا نام یاد نہیں تھا. پھر ایک دفعہ میری خالد نعیم ہاشمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ کس طریقے سے مجھے یہ بات یاد ہے. تو انہوں نے پھر مجھے اس ڈرامے کا نام یاد دلایا. ایک جو بچہ ہے اس کے ذہن پہ اگر اتنا لاسٹنگ امپریشن ہے کہ 30-35 سال کے بعد بھی وہ چیز اس کو اتنی ویوڈلی یاد ہے جیسے وہ چیز ابھی اس کے سامنے ہوئی ہے، تو پھر کرنے والے کے کمال کو بھی آپ دیکھیں اور پھر اس بات کو بھی دیکھیں کہ واقعی یہ تھنگ آف بیوٹی از انجوائبل ہے کہ نہیں ہے. اس خلاف دور میں یہ نعیم ہاشمی صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا. اب بھی ہے میں تو بہت یعنی عاجز ایک آدمی ہوں. اس وقت تو بالکل نہیں پتا تھا کہ ایکٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کا کردار ہے جس کے بیٹے اب بڑی اچھی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں لیکن اس کو عادت ہے کہ وہ مانگ کے کھائے گا. اور وہ رول نعیم ہاشمی نے کیا جو میرے ذہن پہ انمٹ نقوش جو ہے وہ اس وقت کے ہیں جب بیٹے پھر آخر تنگ آ کر اپنے باپ کو ایک کمرے پہ ہیں اور اس سے پہلے اس کو یہ پتا ہے کہ ایک کسی جگہ پہ کسی بڑے آدمی نے دعوت کر رکھی ہے جس میں غربا کو کھانا کھلایا جائے گا اور اس کھانے کا جب جو قریب آتا ہے تو پھر اس کردار کی بے چینی دیکھنے والی ہے اور اس بے چینی کو جس طرح حقیقت کا رنگ نعیم ہاشمی نے دیا وہ انمٹ نقوش ہے میرے ذہن پہ جو مجھے آج یہاں پہ آنے پہ جنہوں نے مجبور کیا. اور وہ جس طریقے سے وہ کردار بے تابانہ انداز میں کہتا ہے کہ چوکیاں بہنیاں ہوں گی. وہ یعنی آپ یہ چوکیاں بہنے نہ سے مراد کے سمجھیں کہ کھانے کے لیے لوگ قطاروں میں بیٹھ گئے ہوں گے. کہتے ہیں چوکیاں بہنیاں ہوں گی روٹی کھلن والی ہوگی. وہ جو بےتابی اور جو وہ چیز ہے آپ اگر یہ غور کرنے کے 12-13-14 سال کے لڑکے کے ذہن میں اگر اتنے عرصے سے وہ بات ہے تو کرنے والے نے کیا کمال کیا ہوگا. اور یہ وہ کمال ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے لوگوں کو اور آپ سب کو آج یہاں آنے میں جس چیز کا حصہ ہے وہ نعیم ہاشمی
وہ بے ساختہ پن ہے، وہ ان کا وہ آنکھوں کا اور چہرے کا وہ استعمال ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کے حصوں میں آیا۔ آپ آج میرے لیے ایک نئی بات ہے، مجھے چونکہ میں نے کبھی اس بارے میں دیکھا سنا نہیں ہے، میرے لیے یہ نئی بات تھی کہ وہ ایک شاعر بھی تھے اور مصنف بھی تھے اور وہ ساری باتیں، اور یہ بھی میرے لیے اتنا کبھی غور نہیں کیا جس میں زیادہ ہماری نمائندگی سمجھے کہ یہ اتنی خوبصورت نعت جو جس میں جتنی غنائیت ہے، میرا خیال ہے کم پڑھنے کا اتنا وہ خوبصورت انداز فلموں میں دیکھا گیا ہے۔ فلموں کے باہر تو ہمدانی برادران اور ماشاءاللہ ان جیسے اور جو لوگ ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ وہ پڑھتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں، لیکن جو فلمی نعت ہے اس میں جو موسیقیت اور جو اس میں خوبصورتی اس نعت میں جو بھی ہم نے راحت سے سنی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس بات کی نشانی ہے کہ واقعی جو بڑے فنکار ہوتے ہیں وہ صرف ایک فیلڈ میں نہیں بڑے ہوتے، وہ دوسری فیلڈ میں بھی بڑے ہو سکتے ہیں اگر ان کی توجہ اس طرف چلے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر منیر نیازی صاحب ایکٹنگ کی طرف آتے تو بڑے زبردست ایکٹر ہوتے ہیں، اور اگر علی بھائی شاعری کی طرف جاتے تو یہ بڑے خوبصورت شاعر ہوتے، کیونکہ فن جو ہے وہ آپ کو ایک فیلڈ میں کرتا اور میں یہ صرف فنکاروں کا احسان ہے۔ آپ کو دنیا بڑی باتیں بتائے گی کہ ترقی کے کسی معاشرے کی ترقی کو ماپنے کے پیمانے شاید وہ آپ کو یہ کہیں کہ کس کے پاس کتنے کام ہیں یا کس کے پاس کتنے تباہی کی چیزیں ہیں، کوئی آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کسی معاشرے میں کتنے پیسے لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ ساری چیزیں میری نظر میں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس معاشرے نے اپنے اندر فن کو پنپنے کا جتنا موقع دیا ہے اتنا بڑا معاشرہ ہے، اور جہاں پہ فن کو دبایا گیا ہے وہ اتنا چھوٹا معاشرہ ہے، وہ جتنا مرضی پیسے کے لحاظ سے ترقی کرتا ہے۔ میری نظر کا آئیڈیل پاکستانی معاشرہ وہ ہے جب ہم فنکار کی وہ عزت کر سکیں جو اس وقت ہم ایک اسمگلر کی انفارچونیٹلی کرتے ہیں۔ ہمیں عروج پہ دیکھنی ہے موجودہ زمانے میں، تو پھر آپ احمد رائی صاحب کو پڑھ لیں اور ان کے جو فلمی گیت ہیں وہ بھی سن لیں اور باقی ساری چیزیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اردو میں شاعری میں کوئی کمی ہے، لیکن ایک حوالے کی بات جو ہے وہ اس سلسلے میں کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے ہم سب کی کہ ہم آج ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور آج بلکہ میں کوئی صاحب کی اجازت سے میں فلم دیکھے ہوئے کوئی صاحب سینما پہ میرا خیال ہے 25-30 سال ہوتے ہیں، میری نہ رہی تھی، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ مولا جٹ لگ رہی ہے، میں اب دوستوں سے پروگرام بنا رہا ہوں کہ جا کے یہ فلم دیکھ کے آنی ہے، اور بعض لوگ اس کو اور انداز میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ فلمیں اس طرح کی جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں جنہوں نے آپ کی یعنی مشرق کی طرف جاتی ہوئی فلم انڈسٹری کو مغرب کی طرف، یا سمجھ لیں کہ مغرب کی طرف جاتی ہوئی فلم انڈسٹری کو مشرق کی طرف لے گئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی دہائیوں میں سالوں میں بنتی ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑے فنکار جیسے نعیم ہاشمی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہمارے معاشرے پہ اگر یہ ہم میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بڑھنے کی نشانی میری نظر میں اس وقت ہوگی جب ہم ان کی وہ عزت کریں